آل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروردگار عالم انشاءاللہ اس ذکر کو ہمارے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ قرار دے، ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ، اور ہمیں یہ ذکر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی تک انشاءاللہ پہنچا دے انشاءاللہ۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے، ظاہر ہے کہ ایوری ڈے جیسے کہ ہمارا تھوڑا سا طریقہ ہے، اور کچھ دنوں تھوڑی سی غیر حاضری رہی، طبیعت ناساز تھی۔ آپ سب سے دعا کے التماس ہے، الحمدللہ سب خیریت ہے، اور انشاءاللہ آج تھرسڈے کو جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجم کے حوالے سے، سسٹر ہما جعفری ہماری مہمان ہوتی ہیں۔ آج بھی ہم سسٹر ہما جعفری کو دعوت دیں گے کہ وہ پروگرام میں شرکت کریں۔ کنٹرول روم سے درخواست ہے، یہ جناب سسٹر ہما جعفری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے کوکب؟ الحمدللہ، آپ سنائیے ہما بھابی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ سب خیر ہے، اور امید کرتے ہیں کہ تمام مومنین اور مومنات خیریت سے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہمارے انشاءاللہ۔ کمیونٹی میں بیمار ہیں، تمام ناظرین جو اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ کمیونٹی میں جو لوگ بیمار ہیں پروردگار سے دعا کریں کہ رب، آج جمعرات کا دن ہے، شب جمعہ ہے، اور بہت زیادہ دعا کریں، خصوصاً ہماری جو بیبی ہے، بیبی منہا عباس کے لیے بہت سخت دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بینا حسن کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ رب العالمین ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور تمام ناظرین سے، کوکب آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ بھی ایک مرتبہ ریمائنڈ کروا دیجیے گا ناظرین کو کہ اس بچی کے لیے دعا کریں۔ باقی سب الحمدللہ خیریت ہے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین بتاتی چلوں، منہا عباس جو ہماری کمیونٹی میں ماشاءاللہ ان کی یعنی گھر کی بچی ہیں، ماشاءاللہ سے چھوٹی سی ہیں، 1.5 سال کی ہیں، اور اچانک سے بس یہ چیزیں انسان کی زندگی میں کب کہاں سے کوئی ایک پریشانی اچانک سے آ جاتی ہے۔ یہ بچی چھوٹی سی ہے، 1.5 سال کی، آپ سوچ سکتے ہیں کتنی چھوٹی بچی ہے، لیوکیمیا ڈائگنوز ہوا ہے، اور ایک دم سے یہ بچی اتنی حالت خراب ہوئی ہے کہ شی از آن وینٹیلیٹر رائٹ ناؤ، اور ان کی بایوپسی بھی ہو رہی ہے، اور جو کچھ بھی چھوٹی سی بچی کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنا وہ تکلیف سے گزر رہی ہے، اور بس ہماری، اور ظاہر ہے کہ بچی کی تکلیف، اور پھر اس کے پیرنٹس جو کہ اس کے چاہنے والے، اس کے پیرنٹس، ان کی نانی ماشاءاللہ حیات ہے، دادی، اور سب سامنے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سب گھر والوں کو ہمت دے، بچی کو انشاءاللہ جلد از جلد صحت دے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ دعا میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ دوا اپنی جگہ کام کر رہی ہے، لیکن ہم سب انشاءاللہ مل کر دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور جلد شفا دے گا اس بچی کو۔ اور دوسری بات، ذاکرہ بینا حسن کا تذکرہ آپ سے بار بار ہم گزارش کریں پچھلے چند ہفتوں سے کہ انگلینڈ میں مقیم ذاکرہ بینا حسن، ان کو بھی اسٹیج 4 کینسر ڈائگنوز ہوا ہے۔ البتہ معجزے کی امید ہے ہمیں، ہم سب بے انتہا دعائیں کر رہے ہیں، اور آپ سب بھی انشاءاللہ دعا میں ذاکرہ بینا حسن کو یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ ہمارے کمیونٹی کے ایک نوجوان ذیشان سرفراز، ان کا بھی، ان کی وائف نے مجھ سے کہا تھا ضرور آپ ان کے لیے دعا کروائیے گا۔ ایک اور نام سے بردر ندیم رضوی کا نام مجھے ایک دیا گیا ہے، اور دیگر اور مومنین مومنات جو بیمار ہیں اور شدید علیل ہیں، اور ان سب کو ہم سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں ہماری یہاں پہ 2 نام اور ہیں، یہ بچے ہیں، ایک تو ہمارے اسد کاردار ہیں، 19 سال کے ہیں، جی جی، ان کو بھی کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، اور oh my God، الحمدللہ مومنین نے بہت دعائیں کی ان کے لیے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ ماشاءاللہ ان کی 10 کیمو ماشاءاللہ کامیاب ہو گئی ہیں، اور 2 کیمو ابھی الحمدللہ، باقی ہیں، تو پروردگار اس میں بھی آسانی کے ساتھ ان کو گزار دے۔ اور ایک بچہ اور ہمارے نارتھ ہیوسٹن میں
اس کو بھی کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اور وہ 21 سال کے ہیں اور ان کا نام ہے سید حیدر حسین. تو ان کے لیے بھی مومنین اور مومنات سے التماس ہے کہ اس بچے کے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ. ہماری ضرور سسٹر نرجس انشاءاللہ. کے ہسبینڈ ارتضیٰ بھائی کے لیے بھی دعا کی جائے. بالکل اور بالکل. جو بھی جہاں بھی پورے جس جگہ بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور جہاں بھی لوگ بیمار ہیں مومنین اور مومنات، خصوصاً اس وقت کراچی میں جو حالات ہیں اور لاہور میں جو حالات ہیں، پاکستان میں، پورے پاکستان میں جو ہمارے مومنین اور مومنات جس امتحان سے گزر رہے ہیں، تو انشاءاللہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں، امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں، آج جمعرات کا دن ہے، پروردگار کس کی آمین کو قبول کر لے. سب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں بس کہ بحق چہاردہ انشاءاللہ. معصومین، بحق شہزادی سکینہ، بحق شہزادے علی اصغر، پروردگار ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین یا رب العالمین. اس کے علاوہ پاکستان کا آپ نے تذکرہ کیا، میری بہت پیاری دوست رباب عادل رضوی، ان کے چاچا جو ہے ریاض حسین ان کا نام ہے، وہ بھی اس وقت بہت شدید کووڈ کے حوالے سے شدید علیل ہیں اور زندگی اور موت کے درمیان ہے. پروردگار عالم سے آپ سب کی دعاؤں کی ہم سب کو ضرورت ہے انشاءاللہ. بے اور یہ شک جو نام لیے گئے، اس کے علاوہ کئی ایک نام ہیں جو اس وقت ظاہر ہے کہ ہم آپ تک وہ نام لینے سے قاصر ہیں. البتہ بس اپنے دل میں یہ ایک نیت کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ جہاں جہاں جو بھی مومن یا مومنہ بیمار ہے، ایک عجیب سا ہوا بھی آپ کیا کہیں گی، یعنی ایک بہت ایک ڈپریسنگ سی، پورا ایک ماحول میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ڈپریشن ہے کہ ہر طرف سے اس طرح کی نیوز سننے کو مل رہی ہیں. ہمارے خاندان میں آپ سمجھیے، اور آپ سب سے سورہ فاتحہ کی بھی التماس ہے. ہمارے خادم اہل بیت جناب عارف امام کی والدہ محترمہ، ان کا انتقال ہوا ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ 2 اور ہمارے عزیز رشتہ داروں کے انتقال کی خبریں پچھلے ہفتے میں ہم تک پہنچی ہیں. تمام مرحومین کے لیے فاتحہ کی التماس ہے. پروردگار عالم ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ، اور مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں معصومین کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ. تو مرحومین کے لیے انشاءاللہ سورہ فاتحہ، جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کی دعا انشاءاللہ. آپ سب سے التماس ہے ناظرین، جو یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہا ہے، ضرور بالضرور انشاءاللہ، جیسے سسٹر ہما نے کہا کہ آج شب جمعہ بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے انشاءاللہ. اور بس ہم سب کو بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے. بہت لگ رہا ہے کہ بہت اس وقت سخت وقت ہے، اور کوئی خوشی بھی، ایک اچھی خبر بھی اس وقت اچھی نہیں لگ رہی ہے. اس وقت اوور آل اتنا ایک سنگین سا ماحول ہوا ہے، اور پروردگار عالم بس جلد اس مصیبت سے، یہ کورونا کی جو مصیبت ہے، اس سے تمام لوگوں کو، انسانیت کو نکالے انشاءاللہ، اور جلد از جلد یہ مصیبت جو ہے وہ دور ہو. اور ناظرین، اس کے آج کا ساتھ ہمارا جو تھوڑا سا ٹاپک ہے، یہ بھی کہوں گی کوکب کے جی جی ظاہر ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے ہم بات کر سکتے ہیں اور میسج بھی دے سکتے ہیں کہ لوگ ابھی بھی کچھ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں نے ابھی بھی سیریس نہیں لیا ہوا ہے. تو یہاں پر بھی ہمارے ٹیکساس میں بھی اس وقت جو ہے وہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. اور ایک اور ہمارے عزیز یہاں پر شاہ عالم رضوی، شاہ عالم کاظمی، وہ بھی کافی بیمار ہیں اور ان کی بھی سانس میں پرابلم ہو رہی ہے اور اس وقت وہ وینٹیلیٹر پر ہیں. تو میری درخواست ہے تمام مومنین اور رحم کرے. مومنات سے کہ یہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی اور جہاں جہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، خصوصاً ہمارے اس وقت ٹیکساس کے رہنے والے تھوڑی سی احتیاط کریں. اور جس طرح سے ویوز ہوتی ہیں تو یہ دوسری ویو کی صورت میں یہ حملہ آور ہوئی ہے دوبارہ سے یہ بیماری، تو اس کا خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کریں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کریں. تو برائے مہربانی جو بھی پارٹی یا جو بھی آپ اپنی چیزیں کرنے والے تھے یا سالگرہ یا جو بھی ایسے چھوٹی چیزیں تھیں، ان کو برائے مہربانی اس وقت پوسٹ پون کر دیں. انشاءاللہ بقید حیات جب ہم اس پینڈیمک سے نکلیں گے انشاءاللہ، تو آپ اپنے جو بھی آپ کے مشغلے ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، ان کو ضرور پورا کریں. لیکن اس وقت ضرور احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل. ناظرین، میں سورہ فاتحہ کے لیے آپ سے التماس کرنا چاہوں گی، گزارش کرنا چاہوں گی، چند نام یہ آپ کے سامنے لینا چاہوں گی. اور اس وقت لائیو نمبر بھی آن ہے ناظرین، اگر کوئی خاص آپ کو کسی کا نام لے کر دعائے شفا کی آپ کو ریکویسٹ کرنی، یو کین کال اس. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں مل کر ہم سب دعا بھی کریں گے، اور اگر کوئی سورہ فاتحہ کی التماس ہے تو انشاءاللہ کال کیجیے. انشاءاللہ وی ول انکلوڈ نیمز آف یور مرحومین. اس وقت میں چاہوں گی کہ آپ لیک النساء جعفری، ڈاٹر آف سید انظار حسین جعفری، اور سید ہاشم حسین سن
ऑफ सैयद मीर मोहम्मद नकवी और सैयद काजिम अब्बास जैदी, इनके लिए और दीगर मरहूम मोमिनीन मोमिनात के लिए हमारी वालदा सैयदा इकबाल बानो नकवी बिनते सैयद मिसबाह हुसैन नकवी, हमारे ससुर मोहम्मद एहसन जाफरी इब्ने मोहसिन हसैन जाफरी, दीगर मरहूमीन सिस्टर हुमा जाफरी के फैमिली के मरहूमीन और दीगर तमाम मरहूम मोमिनीन मोमिनात के लिए इंशाअल्लाह हम सब इंशाअल्लाह एक सूरह फातिहा की आपसे इल्तिमास है इंशाअल्लाह। प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं अपने गुफ्तगू के टॉपिक की तरफ हम इंशाअल्लाह आते हैं, जो हमारा एवरी थर्सडे इरादा है कि हम उसे कंटिन्यू करेंगे। और आज वही इमाम ज़माना अज्जल ताला फरजहम के हवाले से आपके सामने टॉपिक ये मौजूद है स्क्रीन के ऊपर। हम एक हदीस को पे गौर कर रहे हैं और वो हदीस आखिरी ज़माने के हवाले से है, आखिरी ज़माने के हालात के हवाले से है और आखिरी ज़माने के हवाले से जो बुराइयां आम हो जाएंगी और जो हालात पैदा होंगे, जो बुरा ज़माना आने वाला है, उस हवाले से रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, ये सिस्टर हुमा जाफरी जो है वो हमारे सामने इस हदीस को पेश करें और हम उस पर मुख्तलिफ मकामात पे रुक रुक कर थोड़ा सा उस पर गौर व खौस कर रहे हैं। आज उसी हदीस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मैं सिस्टर हुमा से दरख्वास्त करूँगी इंशाल्लाह कि वो गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम यहाँ तक पहुँचे थे जो हम हदीस बयान कर रहे हैं इमाम ज़माना के हवाले से कि जब उनका ज़हूर करीब होगा तो जो हालात रूनुमा होंगे और दुनिया की जो हालत होगी उसमें क्या होगा। और उसमें जो हदीस हम बयान कर रहे थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज्जतुल विदा के मौके पर जो जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रिवायत की है और उस वक्त जो सबसे करीब थे रसूल खुदा के वो जनाब सलमान मोहम्मदी थे। और सलमान मोहम्मदी बार बार रसूल खुदा से, यानी जनाब सलमान जो है वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। ज़ाहिर है कि रसूल अल्लाह बात कर रहे थे, उनको यकीन आ रहा था, लेकिन जिस तरह की बातें रसूल अल्लाह बयान फरमा रहे थे तो वो हैरान होकर पूछते थे कि या रसूल अल्लाह क्या वाकई ऐसा होगा। तो बार बार जनाब सलमान ने रसूल खुदा से सवाल किया कि क्या वाकई ये उम्मत इस हद तक पस्ती में गिर जाएगी कि उनके अंदर ऐसी सिफात रूनुमा हो जाएंगी और वो ये सारे काम अंजाम देंगे। तो जनाब रसूल खुदा बार बार कहते थे कि कसम है उस रब्बुल आलमीन की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वाकई सलमान ऐसा ही होगा। तो आज के ज़माने में जो ज़ाहिर है कि हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर हैं, मगर हम अपनी ज़बान से सिर्फ अगर ये कह रहे हैं कि अल अजल या इमाम, अल अजल या इमाम, मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसमें झूठ बोल रहे हैं। तो आज का जो हम आज जो प्रोग्राम को अपने आगे लेकर चलेंगे और उस हदीस के हवाले से बात करेंगे, उसमें जो पहले जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि उस जमाने में नमाजें ज़ाया होंगी, नमाजों की अहमियत जाती रहेगी, शहवात की पैरवी आम होगी, नफसानी ख्वाहिशात को तरजीह दी जाएगी, मालदारों की इज्जत और उनका बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाएगा, दीन को दुनिया के बदले में बेचा जाएगा। इन हालात में मोमिन का दिल अंदर ही अंदर पिघलता जाएगा जिस तरह नमक पानी में पिघलता है। ये इस वजह से होगा कि वो मुनकरात और बुराइयों को आम देखेगा और उनको बदल नहीं सकेगा। और फिर उसके बाद इस दौरान जालिम हुक्मरान होंगे। इन सब बातों पर हम डिटेल में गुफ्तगू कर चुके हैं। फासिक वज़रा होंगे, जालिम और सितमगार नुमाइंदगान होंगे, अमीन खयानतकार होंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने खयानत के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की थी। उसके बाद इस दौरान गुनाह नेकी कहलाएगा, खयानतकार को अमीन समझा जाएगा और अमीन को खयानतकार समझा जाएगा। यहाँ तक हमारी तफसील से बात हो चुकी है। आज जो हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो है रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं, झूठे की तस्दीक की जाएगी और उसे सच्चा कहा जाएगा, सच्चे को झूठा कहा जाएगा और उसे झुटलाया जाएगा। जनाब सलमान, या रसूल अल्लाह क्या ये भी होगा? रसूल खुदा, जी हाँ ए सलमान, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ऐसा ही होगा। इस दौरान औरतें हुक्मरान होंगी, लौंडियों से मशवरे किए जाएंगे, मिंबरों पर छोटे बच्चों को बिठाया जाएगा, झूठ बोलना मशगला होगा। तो आज के प्रोग्राम में हमने ये तय किया था कि हम झूठ, जिसको हम एक मामूली सी चीज़ समझते हैं और एक मामूली सी बात समझते हैं, लेकिन ये झूठ जो है वो आखिरी ज़माने में मशगले के तौर पर अपना लिया जाएगा। अब इसकी बहुत सारी शाखें हैं और झूठ खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे
عبد الحسین دست غیب نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں پورا ایک باب نقل کیا ہے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث جسے فضل بن شازان نے روایت کیا ہے کہ یہ جو آخری زمانے کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں اتنا جھوٹ عام ہوگا کہ لوگ اس کو مشغلے کے طور پر اپنائے رہیں گے. تو جو ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں ہم جس طرح سے جھوٹ کو دیکھ رہے ہیں اور امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، گناہان کبیرہ میں اس کا شمار کیا گیا ہے. اب اس کے بعد جھوٹ کی بہت ساری قسمیں آتی ہیں. کلام مجید میں ہمیں جا بجا آیات ملتی ہیں جھوٹ کے متعلق کہ جھوٹا جو ہے وہ اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ کا ایمان سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ جھوٹ کے قریب نہ جایا جائے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ سارے گناہوں کی چابی ہے. اللہ نے جو چابی دی ہے وہ جھوٹ کے ہاتھ میں دی ہے. تو ہم جو ہے وہ اس دنیا میں جو رہ رہے ہیں، اس زمانے میں جو رہ رہے ہیں، ہم اس دور کے اندر کس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، جبکہ ہمارا جھوٹ سے بہت ہی زیادہ رابطہ ہے. ہم جھوٹ بولتے بھی ہیں، جھوٹ سنتے بھی ہیں، جھوٹ لکھتے بھی ہیں اور جھوٹ کا اتباع بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم امام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم امام کے منتظر ہیں، تو ہمیں اس برائی کو اپنے اندر سے دور کرنا پڑے گا. تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ احادیث کو بیان کیا جائے اور اس حوالے سے گفتگو کی جائے کہ جھوٹ اصل میں ہے کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے تھے، اس کو جھوٹ کو مذاق کا نام دے دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے سامنے احادیث موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا، ائمہ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ سچ اگر آپ کسی مذاق کے طور پر بھی اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ جھوٹ آپ کا جھوٹ ہی تحریر ہوگا، اسے سچ نہیں کہا جا سکتا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ ایسا ہو گیا، یا کوئی بھی ایسی بات جس کو ہم کہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ مذاق نہیں ہے اور وہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اسے لکھ لیا جائے گا، وہ لکھی جائے گی کہ یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. تو جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے. جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے جو خدا نے مقرر فرمائی ہے. یہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. اسی طرح سے میں ابھی اور بھی انشاءاللہ احادیث آپ کے سامنے نقل کروں گی. اپنا دن جھوٹ سے، یہ ایک اور حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی غرر الحکم سے بیان کر رہی ہوں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا دن جھوٹ سے آلودہ نہ کرو کیونکہ یہ گھٹیا عادت ہے، ایک طرح کی برائی ہے اور پستی کی ایک قسم ہے. اب پستی سے متعلق یہاں ہمیں بے شمار احادیث نظر آ رہی ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ پستی میں چلا جاتا ہے. اور پستی کیا ہے کہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے ایقان کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے یقین کو ختم کر دیتی ہے. وہ پستی میں جب جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ ضلالت ہے، وہاں پر کیا ہے؟ گمراہی ہے، وہاں اندھیرا ہے. تو جب نور ختم ہو جائے گا تو وہ آگے کا راستہ کیسے دیکھے گا؟ تو گویا کہ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جھوٹ انسان کو پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے اور اسے گہرائی میں، ضلالت اور گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. چھوٹے سے جھوٹ سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے، معمولی سے جھوٹ سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کا مشغلہ، جیسے یہ رسول خدا نے فرمایا نا کہ آخری زمانے میں لوگوں کا مشغلہ ہوگا، یعنی وہ عادت کریں گے. لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس کے اوپر یقین کریں گے. لوگوں کو معلوم ہوگا، جیسے آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان ہیں وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں ووٹ دیا جاتا ہے. اور اگر وہ اپنی محفل میں بلا لیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سے مراد کے لوگ جا کر وہاں یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کا تو کام بہت اچھا ہے، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، آپ نے تو یہ کام، حالانکہ پیٹھ پیچھے ان کی برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جتنے وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ جھوٹے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کی تائید بھی کی جاتی ہے اور ان کی
عزت افزائی بھی کی جاتی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ آخری زمانے کی علامتیں ہیں. ایک مومن کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی جھوٹے کی تصدیق کرے. ایک مومن کے لیے یہ زیب نہیں دیتا جب اسے معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے ذریعے جھوٹ کا پرچار کرتا ہے اور جھوٹے وعدے کرتا ہے. تو جب اس کا جھوٹ واضح ہے، ظاہر ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علی اعلان اس کے جھوٹ کا انکار بھی کریں اور اس کی جھوٹی تعریف بھی نہ کریں. بعض اوقات ہم جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. میں اکثر اپنی مجالس میں بھی کہا کرتی ہوں کہ بعض دفعہ ہم کھانا بہت ہی بدمزہ کسی کا کھاتے ہیں اور اس کے بعد جا کر اس کی جھوٹی تعریف کر دیتے ہیں. تو اگر بہتر یہ ہے کہ اس کی چاپلوسی نہ کی جائے. ایک ہوتا ہے دل رکھنا. جھوٹ کی قسمیں ہیں کوکب، آپ کو بھی تھوڑا سا موقع دوں گی انشاءاللہ، آپ بھی اس پر روشنی ڈالیں کہ قسمیں ہیں. ایک ہے کہ کسی کا دل رکھنا ہے، اب اس نے بہت محنت سے بنایا تو آپ وہاں پر اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھانا اچھا ہے. اب آپ اس میں تھوڑا سا وہاں پر توریے سے کام لیتے ہوئے آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی کھانا اچھا ہے. وہاں جھوٹ نہیں بولیں، کھانا بدمزہ ہے، اندر سے آپ اس کو پسند نہیں کر رہے، لیکن آپ ظاہراً اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا بنایا اور اس کے بعد زمین آسمان کے خلابے ملا دیں تو یہ جھوٹ ہوگا. تو اس میں آپ یہ ہے کہ دل رکھنے کے لیے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کھانا بہت اچھا ہے. ظاہر ہے کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے اور وہ اچھا ہے، لیکن آپ نے اگر اس کی زمین آسمان کے قلابے میں نہ دیے تو وہ جو ایک کوشش، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ایک کوشش کرنی ہے، تو وہ اگر اس نے بدمزہ کھانا بنایا تو وہ دوبارہ وہ اسی طرح کا بدمزہ کھانا بنائے گی، یا کوئی اور اس نے کام کیا ہے تو وہ دوبارہ. تو اصلاح کے لیے ظاہر ہے کہ آپ اس کی تھوڑی بہت تعریف کریں تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے، لیکن اس کو پھر آپ یہ کہیں بھی کہ اگر اس میں فلاں یہ چیز کم ہوتی یا زیادہ ہوتی، جس طرح کی بھی کوئی بھی بات ہے تو آپ اس کو اس طرح سے. اور دوسرا کوئی اور کام ہے، کسی نے کوئی چیز کوئی پروجیکٹ بنایا ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اگر وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ کو تو آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. صاف صاف آپ اس کے لیے اچھے الفاظ کے ذریعے سے آپ اس کو، اتنا بھی صاف گو نہ ہو کہ انسان کا دل ٹوٹ جائے. تو وہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا، وہ اس میں اتنا ایک جھوٹ بات میں بولتے تھوڑا ہیں. سا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں، جو بھی چاہے کوئی انسان ہو یا اس کی کوئی بھی تخلیق ہو، ظاہر ہے کہ بعض تخلیق ایسی انسان کی ہوتی ہے کہ ظاہراً مشکل ہوتا ہے اس میں کوئی خوبصورتی یا اچھائی ڈھونڈنا، کبھی کبھی انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہم دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایک چیز اچھی اس کے اندر ہمیں نظر آئے گی. تو آج کل مثلاً بچوں کے اندر میں نے بہت یہ، اور بچوں کے حوالے سے جب چائلڈ سائیکالوجی اور بچوں کے اپریسیشن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بچوں کی جو تعریف کرے نا وہ بہت پہچانتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اور بعض اوقات بچے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ ہماری تعریف کس چیز کے لیے کریں. آپ نے کہا گڈ جاب، بچے نے کچھ کہا کیا آپ نے، بس آپ ایک عادت پیرنٹس سے ملاری ہر بات میں کہنا ہے گڈ جاب. اب بچہ جی پھر پوچھتا ہے آپ سے، بعض اوقات بچے جو آج کل کے تو ایسے نہیں ہوتے کہ ایک دم سے چپ ہو رہے، بچے پوچھتے ہیں کیا چیز آپ نے، اس میں کیا چیز آپ کو اچھی لگی. تو آپ واقعتاً اگر آپ غور کریں بھی تو کوئی نہ کوئی پہلو آپ کو اچھا لگے گا، تو آپ اس پہلو کی تعریف کریں. تو اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، آپ حقیقت پسندی سے کام لے رہے ہیں، آپ سچ بھی بول رہے ہیں اور آپ دوسرے کا دل بھی رکھ رہے ہیں. تو اٹس آئی تھنک یہ بہت زیادہ انسان جو وہی بات ہے نا، انسان کہنے سے پہلے جو سوچے، تھوڑا سا سوچتا ہے تو پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی مجھے کیا کہنا چاہیے اور کیا کہنے سے پرہیز. اور کوئی کھانا بہت برا، جیسے آپ نے کہا کوئی برا کھانا بنا اور ہم اس کی تعریف کیے چلے جا رہے ہیں، تو جو بنانے والا ہے وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ جو ہے بالکل نا بالکل. یہ جھوٹی تعریف ہو رہی ہے، اس میں کوئی حقیقت، کیونکہ یہ کھانا تو ہمیں خود بھی اچھا نہیں لگا جیسا بنا ہے باہر تھا. تو اینی ویز یہ سب چیزیں بات ہے، یہ یہ تو ڈیلی میں نے آپ ایک نے چھوٹی بالکل سی فرمایا، وہ مثال دی ڈیلی ہے، کی بالکل بات ہے. جی جی ہاں جی ایک جی. مثال اور دی ہے اس میں کہ آپ کیونکہ قسمیں جو آپ بتانا چاہیے وہ تھوڑا سا آپ بتائیے کہ قسمیں کون کون سی آپ کہہ رہی ہیں نا جھوٹ بولنے کی، اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی جی، میں انشاءاللہ ضرور بالکل ڈالتی ہوں روشنی اس پر. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کسی نے سوال کیا. صفوان بن سلیم روایت کرتے ہیں، میزان الحکمت سے جی میں جی یہ حدیث بیان کر رہی ہوں. صفوان جی بن جی سلیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. پھر سوال ہوا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا پھر پوچھا کیا مومن دروغ گو ہو سکتا ہے، یعنی وہ جھوٹ بولنے والا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. یہ حدیث یہاں پر ختم ہو گئی. السلام اس کے علیکم. بعد پھر ایک اور روایت، ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پروگرام کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن چوری کرے. پوچھا کیا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، خواہ اسے ابو ذر اچھا نہ بھی سمجھے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے. فرمایا ہاں. لیکن اس کے بعد فرمایا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟
تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جھوٹ تو وہی لوگ افطرا کرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. یاد رکھو بندہ لغزش کھا کر سنبھل جاتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے اور مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے, ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے, لیکن مومن نہیں ہو سکتا دروغگو, جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اب جھوٹ کی قسمیں, اب جھوٹ کی قسموں کے لیے ایک پورا باب ہے جسے کہا جاتا ہے توریہ. توریہ, اس کو توریہ کہا جاتا ہے کہ کہاں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور کہاں پر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. تو اب یہاں پہ میں ایک حدیث بیان کروں گی, میرے پاس لکھی ہوئی ہے. کنٹرول روم ایک, کیا آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آپ کنٹینیو, جی کنٹینیو کیجیے. جی اچھا, یہ میں نے ایک حدیث نکال کر رکھی تھی یہاں پر کہ کہاں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور کہاں پر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. میں ذرا اس کو نکال دوں یہاں پر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اچھا یہ والی حدیث جو ہے وہ آپ کوئی بات کیجئے, میں ذرا یہ حدیث تاکہ میں بالکل سند کے ساتھ بیان کر دوں اس جی حدیث کو. بالکل. جی ناظرین, یہ میں جو ایک آیت آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو یہ کنٹرول روم آپ سے ابھی میرے پاس ایک کال آئی ہے کہ آئی تھنک لائیو پروگرام کچھ گھروں میں نہیں دیکھ پا رہے لوگ, تو آئی ڈونٹ نو کوئی ٹرانسمیشن میں کچھ خرابی ہے کیا ہے باہر طور, تو اف یو کین ٹیک کیئر آف دیٹ انشاءاللہ. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو آپ کے سامنے ناظرین میں پیش کرنا چاہوں گی. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مبارکۃ المنافقون, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اس کا معنی کیا ہے, ترجمہ کیا ہے کہ جب منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ کہتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں, مگر یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں عجیب سا یہ جملہ ہے, ہم کو آپ کو جگا دینے والا یہ جملہ ہے. منافقین کیا بات کہہ رہے ہیں, منافقین کیا میرے اور آپ کے, اب دیکھیں ابھی اس طرح مجافری تھوڑی سی اور اس پہ ہمیں اور اس کو ہم الیبریٹ کریں گے. جھوٹ بولنے کی قسمیں کہ انسان کس طرح سے جھوٹ, منافقین جو دعویٰ کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, منافقین کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس میں میں آپ سے پوچھوں کیا یہ بات جھوٹی ہے یا سچی ہے؟ آپ سب اس بات سے ایٹ لیسٹ تمام مسلمان اس بات سے ایگری کریں گے کہ یہ بات سچی ہے, حقیقت پر مبنی ہے کہ رسول اللہ کے رسول ہیں. منافقین آ کر کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, گواہی دیتے ہیں, شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اے رسول ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, مگر یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب ایک جملہ ہمیں قرآن کریم کا جگا دینے والا, بیدار کرنے والا کہ انسان قول سے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں, تو جھوٹ ہے کیا. سمجھ میں آئے گا, جھوٹ کا تعلق صرف جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی سے نہیں ہے. جھوٹ کا تعلق جو ہے وہ اگر اعمال کردار کا, اگر جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے الفاظ سے اگر کوئی تضاد ہے وہ بھی جھوٹ ہے. ہم کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ہم یقین تو کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر, ہم اللہ اکبر کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے. مولا کائنات کی ایک حدیث جو کہ بار بار ہم اس خطبے کو ضرور پڑھیے, خطبہ حمام نہج البلاغہ میں موجود ہے, جس میں اہل تقویٰ کی جو ہے وہ نشانیاں بتائی گئی ہیں, جس میں ایک بہت بڑی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ان کی نگاہوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا عظیم ہے, اتنا باعظمت ہے کہ ان کی نگاہوں میں پھر دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے. یعنی ہر چیز سے بڑھ کر ان کے لیے خدا ہے اور دنیا اللہ کے مقابلے میں ہر لحاظ سے کم ہے. اب جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, ہر نماز کا آغاز 5 مرتبہ ہم آغاز کرتے ہیں نماز کا اللہ اکبر سے. ہر نماز میں ہم یہ کہیں اللہ اکبر, اللہ کے اس وقت رسول کی بارگاہ میں جا کے منافق کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر 5 مرتبہ یہ گواہی دے رہے ہیں اللہ اکبر,
ابتدائے نماز اس جملے سے، اس تکبیر سے کریں اللہ اکبر، لیکن جیسے ہی نماز سے، بلکہ نماز کے دوران ہی ہمارے خیالات اور ہماری جو جلد بازی، ہماری دوسری چیزوں کی جانب توجہ، خود اللہ جانتا ہے کہ واقعی ہم اللہ اکبر کہنے کے دعوے میں سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. واقعتاً کیا ہم یہ اس بات کی حقیقت کو واقعی اس کا اطلاق اپنے عمل پہ کرتے ہیں کہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر اللہ بے سب سے شک. بڑا ہے، یا یہ کہ جب کوئی اور چیز زیادہ ہمیں امپورٹنٹ لگی تو اللہ کے حکم کو سائڈ پہ کیا اور دنیا کو اختیار کر لیا. تو واقعتاً یہ ابھی اس میں انشاءاللہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے جھوٹ ہے کیا. اور انشاءاللہ سسٹر ہمارے آپ ہمارے ساتھ موجود ہے. احادیث ماشاءاللہ یہ ہمیں احادیث کے ساتھ قرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم سمجھیں کہ اپنے آپ کو، ہمیں اپنے کردار کو، ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات ڈیفینیشن ہی نہیں سمجھ پاتے کہ جھوٹ ہے کیا. قرآن کریم ہمیں کیسی کیسی ڈیفینیشن جو ہے وہ سمجھا رہا ہے کہ جھوٹا ہے کون. جی سسٹر ہما. بالکل جی. اور جیسا ابھی آپ نے کہا نا کوکب کے کلام مجید نے کہا کہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ تم رسول ہو مگر وہ جھوٹے ہیں. تو مگر اب وہ دیکھیے جھوٹے کہ ہیں. وہ ان کے دلوں کے اندر کفر بھرا ہوا ہے اور ان کے اعضاء و جوارے اس بات کا ثبوت نہیں دے رہے کہ وہ یقین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اب اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہم جو روزانہ مسلمان تمام مومنین اور مومنات جو ہیں وہ روزانہ ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں. ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو جملہ ہے کہ ہم کہیں نماز میں جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہم خدا سے تو نہیں جھوٹ بول رہے. جیسے ابھی آپ نے اس آیت کا حوالہ دیا، ہم خود جو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر کتنا ہے. ہم بار بار بے کہتے شک. ہیں کہ ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارا بھروسہ خدا پر واقعی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب اس میں بہت ساری نا امیدی کہیں پیدا نہ ہو جائے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم نے زبانی یاد کی ہوئی ہے اور ایک ہمارا طریقہ بنا ہوا ہے کہ بس ہم نے جلدی جلدی سورہ حمد پڑھنی ہے اور ہم نے اللہ کے، لیکن اگر ہم ایک ایک لفظ پر، اسی لیے مولا علی نے کہا کہ اگر ترجمے کی طرف، اس کی معنویت کی طرف اگر توجہ کرو گے تو تم نماز میں کبھی بھی بہکو گے نہیں. تمہاری نماز میں دو رکعتیں ہوئی یا 3 رکعتیں ہوئی، یہ سب نہیں ہوگا اگر تمہارے معنویت کے اوپر تمہارا یقین ہوگا اور توجہ اس طرف ہوگی. تو اگر ہم اس طرف توجہ کریں تو دیکھیں کہ اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ کتنا ہے. اور ہم جو آج کل اتنا پریشان ہیں اور سب طرف سے پریشانی کی خبریں آ رہی ہیں، تو اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو بس ہمارا اس کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. اگر پریشانی ہے اور ہمارا اس کے اوپر بھروسہ ہے کہ وہ اس پریشانی کو ختم کرنے والا بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ پریشانی کسی نہ کسی وجہ سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ختم کر دے. اگر ہم اس کے اوپر واقعاً بھروسہ کرتے ہیں تو وہ اس پریشانی کو ختم کر دے گا. لیکن اگر میرا بھروسہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کوکب. ایک دفعہ جی میں جی. کیلیفورنیا جا رہی تھی پلین میں، اور اس وقت یہ کافی پرانی بات ہے، میرا خیال ہے 2004 کی بات ہے شاید. تو یہاں سے جب ہیوسٹن سے کیلیفورنیا کی طرف جاتے ہیں تو پلین جو ہے وہ کافی، اس میں جو ہے وہ پلین بہت زیادہ ہلتا ہے. تو چھوٹے پلین ہوتے تھے. تو اس دن جب میں گئی تو نیا پلین تھا اور انہوں نے یہ اناؤنس بھی کیا کہ یہ برانڈ نیو پلین ہے، اور سب لوگ بڑے خوش، اور کافی وہ بڑا پلین تھا. تو کیونکہ جھٹکے بہت زیادہ لگتے ہیں تو میں نے کہا چلو اس میں جو ہے وہ جھٹکے نہیں لگیں گے، اور اب نیا پلین ہے تو اب جو ہے وہ سکون سے سفر گزرے گا. آپ یقین مانیں کہ وہ پلین اڑا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ 500 فٹ نیچے گیا اور 500 فٹ پھر وہ اوپر آیا ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا. یعنی استغفر اللہ، میں کبھی ایسی فلائٹ میں نہیں بیٹھی جیسی اس فلائٹ میں بیٹھی تھی. بھروسہ کس پر کیا کہ پلین نیا ہے. میں اپنی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس کے اوپر ہم کہنے والے ہیں کہ خدا کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، ہم خدا کے اوپر توکل کرتے ہیں. لیکن اس سے انسان کو سیکھنا چاہیے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کو سیکھنا چاہیے کہ ہمارا اس کے اوپر یقین کتنا ہے. میں نے بڑی توبہ کی اور میں نے اسی وقت، یعنی جب وہ ہلنا شروع ہوا اور جو 3 گھنٹے کی جو فلائٹ تھی وہ کس طرح سے گزری ہے کہ اللہ مانو. اور انسان سوچ سکتا ہے جو سب پلین میں سفر کرتے ہیں کہ اس وقت جو حالت ہوتی ہے کہ ہمارا بھروسہ کس پر ہو رہا ہے کہ یہ پلین بالکل نیا ہے اور اس میں جو عملہ ہے اور یہ اتنا بڑا پلین ہے اور یہ ہلے گا نہیں، اور جو اس کے اندر جو جھٹکے آئے ہیں اور جو برا حال ہوا ہے. تو یعنی پورے راستے نہ کوئی، اس زمانے میں کافی اور چائے اور یہ سب چیزیں سرو کی جاتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم بیلٹ لگا کر بیٹھے رہے اور بس
امام زمانہ کو پکارتے رہے. تو میں صرف ایک بات یہ اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ خدا پر بھروسہ، ہمارا خدا پر کتنا بھروسہ ہے. بعض اوقات ہم ڈاکٹر کے اوپر ہم کہتے نہیں جی میں نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، وہ ڈاکٹر بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. تو اب ہم اسپیشلسٹ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، اس نے آج تک جو آپریشن کیے ہیں وہ کبھی اس کا ناکام نہیں ہوا، ایسا ہوا. لیکن اس کے ہاتھ میں شفا کس نے دی ہے؟ اس کے ہاتھ میں شفا پروردگار عالم نے دی ہے. تو بہت ساری چیزوں سے انسان کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے اوپر پورا پورا بھروسہ کریں. جب ہم یہ کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس میں جھوٹ نہ ہو، واقعا ہم دل سے بے یہ شک. کہیں، ہمارا دل گواہی دے کہ میرے پروردگار میرا یہ یقین ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، کہ میرا یہ یقین ہے کہ میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں اور میں تجھی سے مدد مانگتی ہوں. بعض اوقات ہم دعاؤں میں جھوٹ بولتے ہیں، ائمہ معصومین سے جھوٹ بولتے ہیں. مثلا جو ہم دعائے عہد پڑھتے ہیں روزانہ، اس میں ہم کہتے ہیں اللہم انی اجدد لہو فی صبیحاتی یومی ھذا وما عشت من ایامی احدم و اغدن و بیتن لہو فی عنقی لا آہل عنہا ولا ازول ابدا. یا اللہ میں تجدید کرتی ہوں ان کے لیے آج کی صبح اور اپنی زندگی کے ہر دن اس عہد و پیمان اور بیعت کی جو میری گردن میں ہے، میں اس سے نہیں پھروں گی اور میں اسے کبھی نہیں توڑوں گا. تو ہم یہ عہد روزانہ امام سے کرتے ہیں کہ جو عہد میری گردن میں ہے میں اسے نہیں توڑوں گی اور نہ میں اس سے کبھی پھروں گی. لیکن اس کے باوجود اگر میں امام زمانہ کی مرضی کے خلاف یا اللہ کی مرضی کے خلاف جاتی ہوں اور میرے دن بھر کا جو عمل ہے وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں امام سے جھوٹ بول رہی ہوں. یہ امام زمانہ علیہ السلام سے کی دعا ہے اور ہم ان کے لیے عہد کر رہے ہیں کہ میری گردن میں نے جو بیعت کی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم امام علی سامنے ہوں تو ہم ان کی بیعت کریں یا امام زمانہ ہمارے سامنے ہوں تو ہم ان کی بیعت کریں. ہم ان کی بیعت میں ہیں، ہم امام زمانہ کی بیعت میں ہیں، ہم نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے. اور بے دعائے شک. عہد جو پڑھنے والا ہے وہ اعتراف کر رہا ہے کہ یا اللہ میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے اور میں تجدید کرتی ہوں. یعنی ہر صبح جو ہم ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہم تجدید کر رہے ہیں کہ پروردگار میں تجدید کرتی ہوں اس عہد کی جو میری گردن میں ہے، یعنی جو میں نے بیعت امام زمانہ سے کی ہے میں اس سے نہیں پھروں گی. اب اگر اس کے خلاف میرے ہاں کوئی پارٹی ہوتی ہے، مجھے معاف کریں ناظرین، مگر ابھی تو کرونا کی وجہ سے بہت امن میں ہے حالات، لیکن ہمارے مومنین، اور میری تو عادت ہے میں تو بیان کروں گی کہ ہمارے جو بعض ایسے دوست احباب ہیں کہ وہ یہ عہد کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں، اور اس کے باوجود اب ان کے گھر میں شادی کی تقریب ہوتی ہے تو وہ شیطان کو دعوت دیتے ہیں، وہ شیطانی چیزوں کو دعوت دیتے ہیں، اور یعنی ان افکار کو اور ان چیزوں کا پرچار کرتے ہیں کہ جس سے کہیں سے بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہیں. صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ امام زمانہ کی آمد کے منتظر ان کے، یعنی جو ابھی ہے نا کہ زبان سے ہم کچھ کہہ رہے ہیں اور ہمارے اعضاء و جوارح جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو وہ جو ہے ہمارا عمل جو ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ یہ ہم امام سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہم اپنے خدا سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور اس دعا کے، یعنی یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک تو میں نے اعتراف کیا ہے اور تجدید کی ہے، صبح کو میں نے تجدید کی ہے، دن کو میں اس تجدید کو کے پرخچے اڑا رہی ہوں اور میں اس عہد کو اور اس پیمان کو توڑتی چلی جا رہی ہوں. اور مجھے یہ خیال نہیں ہے کہ میرے امام جو منتظر ہیں اس بات کے کہ وہ آئیں اور سچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو ظاہر ہے کہ جب میں جھوٹ بولوں گی تو گناہ کا دروازہ کھلے گا، جھوٹ بولیں گے تو سارے گناہوں کی جو ہے، جیسا امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی چابی ہے. زنا کی چابی جھوٹ ہے، شراب خوری کی چابی جھوٹ ہے. ایک حدیث بھی ہے، اس وقت یہاں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ایک حدیث رسول خدا سے مروی ہے کہ اس نے آ کر پوچھا، اس شخص نے آ کر پوچھا کہ میں کیا کروں، میں چوری، میں زنا کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں ان میں سے ایک اور عادت تھی. تو انہوں نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ تو جھوٹ چھوڑ دے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب وہ زنا کی طرف گیا تو اسے خیال آیا کہ رسول خدا مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا، تو ظاہر ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا. تو وہ زنا سے باز آ گیا. پھر اس کے بعد شراب کی طرف جانے لگا، شراب خوری کی عادت تھی تو شراب کی طرف جانے لگا. تو رسول خدا کا خیال آیا کہ رسول خدا پھر سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا. تو اس کے بعد رسول خدا کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے جھوٹ کو چھوڑا تھا، مگر جھوٹ کی وجہ سے میں نے زنا کو بھی چھوڑ دیا اور میں نے شراب خوری کو بھی چھوڑ دیا. بہت سارے گناہوں کی، یعنی اگر ایک انسان برا کام کرتا ہے تو وہ ظاہر نہیں کرتا اسے، خدا نہ خواستہ ابھی بھی
ظاہر ہے کہ پردہ پڑا رہتا ہے اس گناہ کے اوپر. اگر کوئی ایسا گناہ کرتا ہے یا شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے تو وہ علل اعلان اس بات کا اعلان نہیں کرتا کہ میں شراب پیتا ہوں, میں یہ برا کام کرتا ہوں, اس کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے. لیکن کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے, اور جس دن وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا اس دن انشاءاللہ وہ ان تمام چیزوں سے نجات حاصل کر لے گا. تو خدا نہ کرے کہ جیسے ہم شب قدر میں اکثر اوقات کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. تو یہ جو ہم اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, تو کس ہمارے دل کے اندر کیا ہے؟ ہم نے یہ نیت کی ہے کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, ہم یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, استغفار کرتے ہیں تمام گناہوں سے, اور ارادہ یہ ہے کہ پھر کریں گے, عید آئے گی تو پھر کریں گے, یہ شب قدر گزر جائے گی تو پھر کریں گے, شادی ہوگی تو پھر کریں گے, پھر وہی کام انجام دیں گے. تو خدا نہ کرے کہ ہم خدا سے جھوٹ نہ بولیں, آئمہ سے جھوٹ نہ بولیں, اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں. ہاں, یہاں پر ایک وہ حدیث جو میں بیان کرنے والی تھی وہ بیان کر دوں کہ ہر جھوٹ کے بارے میں جھوٹ بولنے والے سے ایک دن باز پرس ہوگی سوائے 3 اشخاص کے. نمبر 1, جو میدان جنگ میں چال بازی سے کام لیتا ہے تو اس چال بازی کی اس سے باز پرس نہیں ہوگی. جو 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے ایک سے کچھ کہتا ہے اور دوسرے سے کچھ کہتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی. اور جو شخص اپنے گھر والوں سے کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے لیکن اس کو پورا نہیں کر پاتا اس سے باز پرس نہیں ہوگی, یعنی وہ جھوٹ شمار نہیں ہوگا. یہ حدیث بحر الانوار کی جلد نمبر 72 کے اندر موجود ہے. اور یہ جو دوسری حدیث ہے یہ ذرا انٹرسٹنگ ہے ہماری خواتین کے لیے, کہ حدیث کا جو مضمون ہے وہ سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر کے درمیان متفق ہے, جیسا کہ ترمذی نے پیغمبر اکرم سے روایت کی ہے, اور ہماری کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جھوٹ صرف 3 حدیث یہ ہے کہ جھوٹ صرف 3 مقام پر جائز ہوتا ہے. اب یہاں تھوڑا سا کوکب آپ کو بھی مجھے سہارا دینے کی ضرورت پڑے گی شاید, کہ مرد اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کرے, جنگ میں جھوٹ بولا جائے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے. اب یہ جو ہے کہ کہاں پر 3 مقام پر جو ہے وہ اجازت ہے, ایک تو جنگ میں اور ایک دوسرے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ناظرین سب چیزیں بھول جائیں اور مرد حضرات جو ہیں وہ کہیں کہ جی ہمیں تو حدیث کا حوالہ مل گیا ہے اور مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے. تو وہ اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ظاہر ہے کہ بہت ساری گھر کے امور ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن بہرحال کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو ہم تمہیں یہ دلا دیں گے, یا اگر تم نے ایسا کر لیا تو ایسا ہو جائے گا. اس وقت وہ جھوٹ بول سکتا ہے, اس کی اجازت دی گئی. ہمارے اور پاس یہ ایک کال ہے صحیح جی ضرور. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی نقل بول رہا ہوں اور مجافی کو بھی میرا سلام. ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا, ابھی یہ جو ڈسکس کر رہے تھے آپ لوگ جو ہے جھوٹ کے حوالے سے, جی کہ اس کے اندر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ اگر لیٹس سے کہ کوئی آپ سے ادھار مانگتا ہے تو وہ جھوٹ بول کے ادھار مانگتا ہے کہ میں آپ کو 2 مہینے بعد دے دوں گا یا 3 مہینے بعد دے دوں گا, اور جس ریزن کے لیے بھی وہ دیتا ہے وہ بھی آپ کو اصل ریزن نہیں پتا ہوتی, اور پھر وہ 2 یا 3 مہینے بعد آپ کو واپس نہیں کرتا, تو وہ اس بندے کے لیے وہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا یا وہ اس کو اس کی کیا اس کی سچویشن ہوگی؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے. لائک اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی نیکی کے لیے, کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے اگر ہم نے جھوٹ بولا ہے کسی سے ادھار لینے کے لیے, پیسے لینے کے لیے, تو یہ سچویشن کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر تھوڑا سا پلیز روشنی ڈالیں. جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. انشاءاللہ. جی سسٹر ہما, تو بردر عاصم کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ادھار لیں, جہاں تک مجھے سوال سمجھ میں آیا ہو, میں نے صحیح سمجھاؤ کہ اگر کوئی ادھار لینے کے لیے جھوٹ بولے
جھوٹ بول کے ادھار لے, کوئی جھوٹا عذر پیش کرے, اور جو واپس کرنے کے لیے وہ ایک ڈیوریشن بتا رہا ہے کہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد واپس کر دے گا, وہ بھی وہ جھوٹ اسے پتا ہے کہ نہیں کرے گا, البتہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں کر دوں گا واپس. تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کوکب, یہ تو بالکل صاف صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹی ہے, اگر وہ واقعاً جھوٹ بول رہا ہے. ایک ہے اس کہ میں اس کوئی کی خیر نہیں, واقعاً بالکل. ضرورت ہے اور وہ ضرورت اپنی پوری کرنا چاہ رہا ہے, لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ وہ پورا اس کا ادھار واپس نہیں کر رہا. اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ ادھار کے معاملات میں آ جائے گا کہ وہ جو قرض دار ہے وہ اور جو مالک ہے وہ ان دونوں کے درمیان کیا ڈیل ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی واقعاً آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر ادھار لے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. اسلام نے اس میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچ کر ارادتاً یہ سوچے کہ مجھے یہ پیسے واپس نہیں کرنے. ویسے تو ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہو گیا ہے بعض اوقات کہ آپ نے اگر بس آپ کی جیب سے پیسہ نکلا, ہمارے سسر مرحوم کہا کرتے تھے کہ بس تمہاری جیب سے گیا تو وہ پیسہ تمہارا نہیں ہے, اب اسے بھول جاؤ. تو عموماً انفارچونیٹلی. ایسا ہوتا ہے کہ آپ خدا کے نام پر آپ نے دیا ہے, لیکن اگر ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو دیں, لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول کر ادھار لے اور آپ سے جھوٹا وعدہ کرے. ظاہر ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل تو بالکل, آئی ہوپ ہم یہ جو کلیئر ہو گیا ہوگا. جی 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 ہم جو جی بات ہوں کر آج. رہے تھے وہ یہ ہے کہ صرف 3 مقام پر جائز ہوتا ہے. اچھا, صرف ایسا نہیں ہے کہ مرد اپنی بیوی سے جھوٹ بولے, بلکہ دوسری جو حدیث ہے وہ بھی بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 243 پر یہ حدیث ہے کہ مرد اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے کوئی ایسی بات کرے کہ جسے وہ پورا نہ کر سکے تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا. یعنی اس کا ارادہ بھی ہو کہ یہ میں دوں گا نہیں, یہ میں بس ایسے ہی اس کو بہلانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے, تو وہ کر سکتا ہے. عموماً اب ظاہر ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں تو, ہماری سوسائٹی میں تو ایسی خواتین کم نظر آتی ہیں, لیکن پھر بھی بہرحال ایسی خواتین ہیں کہ بعض اوقات جو ضد کی حد تک یا بعض اوقات اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے شوہروں سے ایسی فرمائش کریں یا کوئی ایسا ان کا کوئی معاہدہ ہو کہ جس کی وجہ سے شوہر کو جھوٹ بولنا پڑے, تو وہاں پر وہ جھوٹ بول سکتا ہے. اور بیوی بھی اپنے شوہر سے جھوٹ بول, اب خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کوکب کہ اب لوگ اسی کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر لیں اور کہیں کہ جی یہ تو ہم نے ٹی وی پر سن لیا ہے اور یہ حدیث بھی بیان ہو گئی ہے تو ہم جتنا چاہے جھوٹ بول سکتے ہیں. بہت خاص موقعوں کے اوپر, بہت ہی خاص موقعوں کے اوپر جہاں معاملے کی بہت زیادہ نزاکت ہو. بعض اوقات فیملی میں ایسے میٹرز ہوتے ہیں, فیملی پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جس کی بنا پر شوہر کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ظاہر ہے گھر کے معاملات ہیں, چھپانا پڑتا ہے, بعض اوقات چھپانا پڑتا ہے. چھپانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بیوی کو جھوٹ بولنا پڑے, اور ہو سکتا ہے کہ بیوی کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے بعض اوقات یہ معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہاں پر بہت ہوتا ہے. یہ معاملات وہاں بہت زیادہ پیش آتے ہیں جہاں پوری فیملی ایک ساتھ رہ رہی ہوتی ہے. وہاں پہ دیورانی بھی ہوتی ہے, جٹھانی بھی ہوتی ہے, یا نند بھی ہوتی ہے, یا دوسرے اور گھر کے افراد بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پر اس قسم کی سچویشن پیش آ سکتی ہے. تو یہ وہاں کے لیے ہے کہ جہاں پر گھر میں خدا نخواستہ فساد کا خطرہ نہ ہو کہ گھر میں فساد ہو جائے گا. وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے شوہر سے کچھ کہا ہے اور اپنی ساس سے کچھ کہا ہے اور سسر سے کچھ کہا ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ, یا اگر شوہر آ کر انویسٹیگیشن کرے کہ کیا ہوا تھا تو بیوی جو ہے وہ حالات کو سنبھال لے, تو وہاں پر بیوی جھوٹ بول سکتی ہے. لیکن اتنی ایسا نہیں ہے کہ میں بار بار آپ کے سامنے یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کہہ سکتی ہے, وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوگا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پورا وتیرہ ہی بنا لیا جائے کہ ہر بات جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پر رکھ دی بالکل جائے. بالکل تو بالکل امید ہے کہ بالکل. ہمارے ناظرین نے اسے سمجھ لیا ہوگا اچھی طرح سے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مگر اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی ہے یا حالات کو سنبھالنے کے لیے آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے تو وہ پھر انشاءاللہ وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوگا. تو یہ 3 مقامات جو ہیں, ایک جنگ میں اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے, یہاں پر بھی. اچھا, یہاں بھی بہت ہمیں سنبھل کے کام کرنا پڑے گا. اور دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیلنس ہونا چاہیے اور توازن ہونا چاہیے. جب تک توازن قائم نہیں ہوگا ہم جو ہیں وہ بات کو آگے لے کر نہیں چل سکتے. تو توازن اور اپنی ایک کامن سوچ جو ہوتی ہے نا, کامن سینس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرانی ہے. بعض اوقات وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ صلح کے بجائے وہاں جھگڑا اور فساد کھڑا ہو جاتا ہے.
تو اس میں غیبت نہ ہو، اس میں چغل خوری نہ ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس کے بعد اگر صلح کرائی جائے. مثلا دیکھیں ایک خاتون ہے اور فرض کریں کہ ایک دو لوگ ہیں، دو فیملیز ہیں یا دو لوگ ہیں جو لڑے ہوئے ہیں. اب آپ نے جا کر ان سے یہ کہا، اس نے کہا کہ وہ میں ان سے سخت ناراض ہوں اور اس نے فلاں میرے بارے میں یہ بات کی ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان صلح کرا دیں، آپ اس کے بارے میں اچھی بات ہے، نہیں وہ تو آپ کے بارے میں یا آپ کی خیریت دریافت کر رہا تھا یا آپ کی طبیعت پوچھ رہا تھا، اگر یہ جملہ آپ نے کہہ دیا تو اس کے دل کے اندر باغ و بہار طبیعت پیدا ہوگی اور اس کے دل کے اندر جو نفرت تھی وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی. کم اگر آپ ہوگی. یہ سمجھتے ہیں کہ جملہ بولنے سے کہ اس نے آپ کی خیریت دریافت کی ہے یا اس نے آپ کا حال احوال پوچھا ہے تو اس کے دل سے تھوڑی سی کدورت کم ہو جائے گی اور وہ اس کی طرف راغب ہو جائے گا. اس حوالے سے اگر آپ ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اور اس نے یہ بات نہیں کہی ہے، اس نے خیریت نہیں دریافت کی ہے مگر آپ نے کہا ہے، تو وہ جھوٹ جو ہے وہ جائز. اور آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ بولنے سے، یہ کہنے سے صلح ہو بھی جائے گی تو وہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ توریہ جو ہے وہ کہاں پر کیا جا سکتا ہے. اب توریے میں بھی ظاہر ہے کہ یہ پوری ڈیٹیل ہے. اب توریے میں بہت زیادہ ہم اپنے ناظرین کو الجھانا نہیں چاہیں گے اور کبھی یہ جی اب الگ سے پروگرام کا ٹاپک ہوگا. وقت بھی اب تھوڑا سا اب پروگرام بھی جی تقریباً اب تو ختم انشاءاللہ اختتام ہم پہ اس کے پہنچ اوپر رہے ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں جھوٹ کے حوالے سے، دوسری ایک بہت اہم بات، جھوٹی قسم. مومن جو ہے وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسم سے میں نے یہ کیا، قسم سے اللہ کی قسم میں نے، یعنی خدا جو ہے وہ سب سے استغفر کائنات اللہ. کا جو رب العالمین ہے، وہ پروردگار عالم ہے. بعض اوقات لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے یا ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں. تو بعض اوقات غصے میں انسان کہتا ہے حضرت کی قسم، حضرت علی کی قسم، حضرت عباس کی قسم، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. کبھی غصے میں آ گیا یا اس کو کسی سے بدلہ لینا ہوا تو اس نے کہہ دیا کہ حالانکہ اسے پتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، میں اس سے بدلہ لوں گا، حالانکہ وہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو جھوٹی قسم کی سخت ممانعت ہے. یہاں پر شہید دست غیب نے اپنی کتاب کے اندر بہت سے، اس میں پورا جو باب انہوں نے قائم کیا ہے اس میں جھوٹی قسم کے حوالے سے پورا ایک باب بیان کیا ہے. ہاں وہاں پر کہا کہ جہاں کسی مسلمان کو قید سے آزادی دلانی ہو یا کسی مسلمان کو قید سے چھڑانا ہو یا اس کے مال کی حفاظت کرنی ہو تو وہاں پر قسم کھائی جا سکتی ہے اور اسے بچایا جا سکتا ہے. لیکن وہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ مومن جس کی جان اور مال کو بچایا جانا ہے وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے. وہاں پر جو ہے وہ یا امانت رکھا ہے، کسی کا مال امانت رکھا ہے اور وہ جانے کا خطرہ ہے تو وہاں پر بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ قسم کھائی جا سکتی ہے. اس کے متعلق بہت ساری شیخ انصاری کی روایات ہیں اور جو بہت ساری روایات ہیں. اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا ورنہ ہم بیان کرتے، لیکن یہ کہ جھوٹی قسم سے پرہیز کیا جائے. تو جو تکیہ کلام جن لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ قسم سے میں ایسا کر لوں گی، قسم سے اللہ کی قسم ایسا ہوا ہے، تو برائے مہربانی اگر ہم امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو جھوٹ سے اپنے آپ کو نکالیں. یہ ایک بہت بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی بیماری ہے مگر یہ بڑی بیماریوں کو جنم دینے والی ہے اور انسان کو گناہوں میں اس طرح سے دھکیل دیتی ہے جہاں شیطان جو ہے وہ منتظر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا اگر اسے مل جاتا ہے تو شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اب میرا یہاں پہ کام نہیں ہے کیونکہ اس نے جھوٹ کو اپنا سہارا بنا لیا ہے، اس لیے اب میری ضرورت نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ جھوٹ کو سہارا بنائے گا تو دوسرے نیک کاموں کی طرف سے بھی اس کا دل ہٹ جائے گا. تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں کہ اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہیں اور ہم الاجل کہنے والوں میں سے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو علامت بنے، جھوٹ کی علامت بنے کہ اس زمانے میں جو جھوٹ بولا جائے گا اور جھوٹ بولنا مشغلہ ہوگا. اور ایک اور بہت اہم بات جو اس وقت رہ گئی، میرا خیال ہے آئندہ پروگرام میں ہم جو ہے وہ اس کو آگے بڑھائیں گے کہ کسی بات کو آگے بڑھانا. امیر المومن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے. دوسری حدیث ہے، تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کسی سے سنو اسے دوسروں کو بیان کر دو.
حارث حمدانی کے نام امیر المومنین کے مکتوب سے اقتباس ہے کہ جو کسی سے سنو وہ سب کچھ لوگوں کو بیان نہ کر دو کیونکہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. اب یہاں پر ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کوکب کہ یہ اس زمانے کے لحاظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس زمانے کے لحاظ سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے. حارث حمدانی کے نام امیر المومنین نے اپنے مکتوب میں لکھا کہ جو کسی سے سنو وہ سب کچھ لوگوں کو بیان نہ کر دو. تو ہم جو آج کل کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، میڈیا کے اوپر جو ہم سنتے ہیں وہ ہم آگے بڑھا دیتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں وہ ہم آگے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا ہاتھ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے اعضاء و جوارح جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر بات کو اب علاج آ رہے ہیں. آپ آج کے حوالے سے دیکھ لیجئے، جس کو دیکھو میرا خیال ہے کوئی جنگل کی جڑی بوٹی نہیں بچی ہے کہ جو کرونا کے علاج کے لیے نہ بتائی گئی ہو اور جس سے کسی نے آگے فارورڈ نہ کیا ہو. تو ہر کوئی اپنا فرض سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ بتا دیں، یہ بتا دیں، یہ بتا دیں. تو بھئی آپ جو ہیں وہ پہلے اس کے اوپر آپ نے تحقیق کر لی ہے. جیسے شیخ عباس قمی ہے، مجھے یہ بات اتنی پسند ہے کہ شیخ عباس قمی نے وہ عمل نقل کیے اپنی کتاب کے اندر جنہیں انہوں نے خود انجام دیا، اس کے بعد انہوں نے ان اعمال کو تحریر کیا. تو جو عمل آپ نے خود نہیں کیا ہے، ابھی آپ اس علاج کو آپ نے خود اپنے اوپر اپلائی نہیں کیا ہے، مگر آپ جو ہیں وہ اسے بیان کر رہے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، ہو سکتا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ ہو. تو امیر المومنین نے بیان کیا کہ یہ جھوٹ ہے. اگر آپ نے کسی چیز کے اوپر تحقیق نہیں کی ہے اور آپ اسے آگے بڑھا رہے ہیں تو یہ آپ ایک طرح سے جھوٹ میں شامل ہو رہے ہیں، اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ بولے، آپ کی آنکھ جھوٹ بولے، آپ کے اعضاء و جوارح سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو امام نے یہ رسول خدا نے ارشاد فرما دیا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے. تو کسی بھی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کے اوپر خود تحقیق کریں. جب تک آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ بات صحیح ہے اس وقت تک بات کو آگے نہ بڑھائیں اور اپنے آپ کو جھوٹ سے دور رکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ سسٹر ہما بہت اچھی ہماری آج کی گفتگو رہی. آئی ڈونٹ نو، مجھے یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی اسکرین اسٹک ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو ناظرین، آپ آئی ایم شیور، آئی ہوپ کہ سب بالکل صحیح پہنچ رہی ہوگی آواز آپ تک انشاءاللہ. بہت اچھی گفتگو رہی ناظرین، اور جھوٹ کے حوالے سے لائک بہت ہی بریف ہمارا ڈسکشن تھا، لیکن پھر بھی بہت کچھ ہم نے سیکھا. ایک بات جو میں بس ریمائنڈر کے طور پہ جو ہم تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے اس گفتگو کے آخر میں، لیکن یہ کہ جو جب بات کی گئی کہ کن مقامات پہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ جائز ہے، اور جب میاں بیوی کے حوالے سے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی سے جھوٹا وعدہ مثلاً جو ہے وہ کر سکتا ہے. اچھا، اس میں بھی آیت اللہ سے غیب شیراز، جس کو ہما جعفری باجی نے جو ہے وہ تھوڑا کلیریفائی بھی کیا کہ اس وقت یہ چونکہ اس کی روایتیں جو ہیں بہت زیادہ مستند نہیں ہے، کمزور روایتیں، لہٰذا ان کا اس طرح سے جھوٹ بولنا جو ہے وہ اس کا جائز ہونا جو ہے وہ اس میں شک ہے. یعنی اٹس ناٹ، لیکن یہ کہ اگر یہ کہ ایسی بیویوں کے بہت ہی کوئی جھگڑے کی نوبت آ جائے، طلاق تک نوبت پہنچ جائے، ایسی سچویشن سے بچنے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو بڑے، جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ اس طرح سے ڈیلی بس ایسی کہ اب دیا بیوی جو ہے وہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جب تک کہ بہت ہی اگین روایتیں بہت ہی زیادہ اس کی ویک ہیں، کمزور اچھا روایتیں، ایک لہٰذا کوکب ایک جتنا اس اور سے کہ بچا جا اگر سکتا ہے انلیس آئندہ کے ہمیں فساد. موقع مل سکتا جی جی ایک بس ایک حدیث اور میں بیان کر دوں خواب کے بارے میں کہ خواب، ضرور. جھوٹا خواب، اگر ایک شخص جو ہے وہ اس نے خواب نہیں دیکھا اور وہ اسے بنا کے بیان کر دے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، وہ بھی جھوٹ ہے اور وہ سخت جھوٹ ہے. اور اس میں پھر یہی عبد الحسین دست غیب کی کتاب گناہان کبیرہ کی، اس میں حدیث ہے، رسول خدا نے فرمایا کہ بڑے جھوٹ 3 طرح کے ہوتے ہیں: مجھ پر بہتان باندھنا، یعنی وہ بات منسوب کرنا جو میں نے نہیں کہی; خواب کا جھوٹ، کوئی خواب جو واقعی دیکھا نہ ہو دل سے گھڑ کر بیان کرنا; اور نمبر 3، کسی کا اس کے باپ کی جگہ کوئی اور باپ بتانا. یہ ظاہر ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواب نہیں دیکھا مگر اس خواب میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیں، ذرا سا خواب دیکھا اور اس میں پھر ایک پوری جو ہے وہ پوری ڈیٹیل بنا دی. یہ عموماً ہوتا ہے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا اور ہم نے ان کو دیکھا اور ہم نے ان کو دیکھا اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا. تو دل سے نہیں گھڑنا ہے. اگر واقعی آپ نے دیکھا ہے تو آپ ضرور اس کو بیان کریں، اور جتنا دیکھا ہے اسے بیان کریں. اگر بھول گئے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ ہم بھول گئے ہیں. اکثر خواب بھول جاتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں.
تو اس کو بھول جائیں. لیکن اگر آپ نے ایک پوری کہانی بنا لی کہ میں نے یہ دیکھا اور پھر یہ دیکھا، اور پھر وہ شیطان جو ہے وہ وہاں پر آ جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کہانی گڑھ کر سنا دو. رسول خدا نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ سخت گناہ ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان خواب نہ دیکھے اور اس کو گھڑ کر بیان کر دے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. بالکل، بے شک. یہ بہت اچھی آپ نے ایک ریمائنڈر، اور جو میں پہلے آپ سے بات کو مکمل کرنا چاہ رہی تھی کہ جھوٹ کے حوالے سے جھوٹ کا کہاں جائز ہونا. تو جھوٹ باہر طور ایک حدیث اور آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ جس میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ سے سخت بدبو جو ہے خارج ہوتی ہے. ہم اور آپ کو بھی پسند جی نہیں کرتے کہ ہمارے جسم سے بدبو آئے کہ برابر والا بھی ہمارے جسم کی بدبو کو محسوس کرے. نہ کہ روایتوں میں حدیث میں کہ ایسی بدبو آتی ہے، ایسی بری بدبو آتی ہے کہ وہ آسمان پر ملائکہ محسوس کرتے ہیں اس بدبو کو، اور اس سے جو کراہت محسوس کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ باطنی یعنی کچھ چیزیں جو ہماری فزیکل ہمیں نظر آ رہی ہیں، کچھ ہماری باطنی چیزیں ہیں جو کہ ہم دنیاوی طور سے محسوس نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ ایسی بدبو کہ وہ آسمانوں تک جو ملائکہ جس سے جو ہے کراہت محسوس کرنے لگے. تو انسان جو ہے وہ جھوٹ سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے کیا بلکہ مکمل طور سے اجتناب کرے. جو مومن ہے وہ یعنی کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. مومن وہ ہے، یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. جو ایک عادت ہے ہم تو مذاق کر رہے تھے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. باہر طور یہ بہت ہمیں اس میں بہت زیادہ اور گفتگو کرنے کی ضرورت، بہت زیادہ اور چیزوں کو کلیریفائی کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ سمجھ لیجیے ایک انٹروڈکٹری ٹائپ کی ایک گفتگو تھی. تھوڑا سا ہم حدیث پیش کی، تھوڑی سی ہم نے بات چیت کی، لیکن بہت اس میں تفصیل کی گنجائش ہے، بہت سوال جواب کی گنجائش ہے انشاءاللہ. تو آگے پروگرامز میں اگر جب بھی ہمیں موقع ملا تو ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. سسٹر ہما جعفری کو زحمت دیں گے انشاءاللہ. اور آج کے لیے اتنا ہی. آج امام زمانہ علیہ السلام کے والد محترم حضرت امام حسن رضا دن ہے. آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ آج امام حسن رضوی کی زیارت پڑھی جائے انشاءاللہ، اور دعا ہے جمعرات کی وہ پڑھی جائے انشاءاللہ. پروردگار عالم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اگین آپ کو ریمائنڈ کرواتی چلوں، مرحومین کے لیے فاتحہ ضرور آپ پڑھیے. اور جن لوگوں کا ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی نام لیا، ہماری جو ننھی بچی منہا عباس، ذاکرہ بینا حسن فرام انگلینڈ، اور اس کے علاوہ ذیشان سرفراز، اس کے علاوہ سلطانہ جعفری، اور دیگر مومنین مومنات جو کہ علیل ہیں، ان کے لیے ضرور انشاءاللہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہے. پروردگار عالم اس وبا کا جلد از جلد خاتمہ انشاءاللہ، اور دنیا جو ہے وہ ایک نئی صبح دیکھے. اور انشاءاللہ وہ نئی صبح ہم انشاءاللہ امام زمانہ کے ہمراہ دیکھیں انشاءاللہ. پروردگار عالم ہماری آنکھوں کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم کے ظہور پرنور سے خیرہ کرے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سسٹر ہما جعفری آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا. پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کی اس گفتگو کو، اس فکر انگیز گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. اور ہمیں اس پوری جو ہم نے ٹائم گزارا، یہ تذکرہ کیا، ذکر الہی میں وقت گزارا انشاءاللہ، پروردگار عالم آخرت کے لیے انشاءاللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ کرے انشاءاللہ. بہترین ثواب انشاءاللہ ہمیں اس کا عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.